بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مبارک سیرت سے مختلف پہلو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ عزیز ہم آپ کے سامنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مبارک سیرت سے وہ پہلو پیش کریں گے کہ جس میں آپ بڑی ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ ان کے میلہ کے وقت میں ان کے جو بت خانہ ہے اس میں جاتے ہیں اور ان کے بتوں کو توڑتے ہیں، اور پھر باقاعدہ ایک ماحول بنتا ہے، مکالمہ ہوتا ہے، اور جب ان کے ہاں جو مخالفین ہیں ان کے ہاں جوابی صورت نہیں بن پاتی تو وہ آپ کو آگ میں پھینکنے کا، آگ میں ڈالنے کا سلسلہ کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے معزز ناظرین کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ اس کائنات کے اندر جملہ شخصی کمالات کے حامل ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ حق کے حامل ہوتے ہیں کہ ان کے کلام میں، ان کے اعمال میں حق پایا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ شخصی کمالات کے حامل ہوتے ہیں۔ شخصی کمالات کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں نقص، عیب، کمزوری اور جو ذوف کا پہلو ہے یا مجبوری کے جو پہلو ہیں وہ ان کے ہاں نہیں پائے جاتے۔ وہ رب ذوالجلال جل وعلا کی دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے اور اظہار حق کے لیے وہ جملہ حدوں تک وہ جاتے ہیں اور جملہ کاوشوں کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ جل وعلا کے احکام کی سربلندی، احکام کی ترویج، احکام کی اشاعت اور جو افراد ان کو جو وہ اسلام کی طرف لانا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو وہ میدان میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر آپ ان بتوں کو توڑتے ہیں، اور لوگ آپ کے ہاں آتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں۔ آج یقین جانیے گا کہ اس دور کے اندر آج کے مسلمان کو جو سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو کو صحیح طور پر جاننے اور جو مخالفین جو موجود ہیں اس وقت ان کے نظریات کو صحیح طور پر سمجھنے اور ڈائلاگ کے ذریعے ان کو صحیح طور پر ان کے گرفت کا سلیقہ سیکھنے کی ضرورت ہے، تو پھر انشاءاللہ نتیجہ کا نکلے گا کہ حق واضح ہوگا اور اسلام جو ہے وہ اپنے عروج کی طرف جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو وہ آگ میں جو ڈالا گیا اس میں آپ مجبور نہیں تھے کہ آپ کو پکڑ کر باندھ کے پھینک دیا گیا ہو، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ رب تعالیٰ جل وعلا کی رضا اور اس کی بارگاہ سے تقدیر کے معاملے ایسے تھے جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ وہاں پر اس کیفیت میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے اور اس کی رضا کی طرف توجہ ہے۔ رب کی بارگاہ سے کیا حکم آتا ہے؟ یا نار کونی برداً وسلام علی ابراہیم۔ اس اعتبار سے آج کے دور کے اندر غامدی اور اس طرح کے تیسرے چوتھے فکر کے جو لوگ ہیں وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مجبور کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ مجبوراً باندھ کے آپ کو پھینک دیا گیا آگ کے اندر، ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں پر آپ جو وہ رب تعالیٰ کی رضا، اس کے عشق میں، اس کی محبت میں اپنا یہ سلسلہ کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہمیں دونوں پہلوؤں کو جاننے کی ضرورت ہے، ایک ان مبارک شخصیات کے پاکیزہ بلند کردار، دوسرا ان کا انداز، اور تیسرا یہ کہ دور حاضر کی غلط افکار کہ جن کی بنیاد پر ان کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔